اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور لوگ اصل میں کہتے ہیں کہ جنت کا کیا نقشہ ہے، اور ایک جگہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اور وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں۔ کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ شریر، کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہوں یہ شریر، بھائی جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ملا۔ جغرافیے میں عرش کا نقشہ نہیں ہے تو وہ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر سورہ دہر پڑھ لیں، سورہ واقعہ پڑھ لیں، سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، تو اس میں صاف صاف جنت کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، اور تفصیل سے پروردگار عالم نے جو متقیوں کے لیے جنت رکھی گئی ہے اس کا نقشہ اس میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت بنائی ہے ہم نے متقیوں کے لیے۔ قرآن میں جگہ جگہ 20 جگہ یہ آیت موجود ہے کہ جیسے اصحاب الجنہ ہیں، اصحاب النار اسی طرح ہیں۔ جو اصحاب جنت کے ہیں وہ جنت میں رہیں گے، تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس وقت ہمارا عنوان اصحاب النار نہیں ہے، اصحاب الجنہ ہے، کہ جنت کا نقشہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن سوروں کے اندر، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ دہر، سورہ یاسین، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ ملک، ان سب میں تفصیلاً واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ آپ کو بیان کر دوں کہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جو متقی میاں بیوی دنیا میں ہیں، اور جب وہ یہاں سے دار فانی سے کوچ کر جائیں گے تو کیا ان کی ملاقات اپنی بیویوں سے ہوگی جنت میں؟ کیونکہ جنت میں تو حوریں ہیں متقیوں کے لیے۔ تو سوال میں جان تو بہت ہے، مگر قرآن پاک تو ہر خشک اور تر کا علم رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے سورہ یاسین 26واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی آیت نمبر 56 آیتیں آپ پڑھ لیجئے، جس میں وہ یعنی متقی اور ان کی بیویاں، ازواجہم، اور ان کی بیویاں تختوں کے اوپر تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یعنی وہ اور ان کی بیویاں، حوریں نہیں استعمال ہوا ہے، ان کی بیویاں، ازواجہم، وہ وہاں پہ تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ سورہ یاسین، اس کی آیت نمبر 56 میں ہے۔ اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47واں سورہ ہے، 47واں نمبر ہے اس کا، 47، اور اس کی آیت جو ہے 15، اور 15 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ کن کن چیزوں کی نہریں ہوں گی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 15 میں آپ تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس میں پانی کی نہر ہوگی، صاف و شفاف پانی، جس میں ذرا برابر بھی بو محسوس نہیں وہ کریں گے۔ ایک نہر پانی کی ہوئی، دوسری نہر جو وہاں پہ ان کو ملے گی متقیوں کو، وہ ہوگی دودھ کی نہر، جو ان کو ملے گی دودھ کی نہر۔ تیسری ان کو نہر ملے گی جو شراب کی نہر ہوگی، جس سے وہ بہکیں گے نہیں، ان کو خمار نہیں آئے گا۔ اور چوتھی نہر جو ہوگی وہ ہوگی شہد کی نہر، اور وہاں طرح طرح کے میوے ان کے لیے موجود ہوں گے، اور وہ جو چاہیں گے طلب کریں گے وہ ان کو وہاں حاضر کیا جائے گا۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 47 نمبر کا سورہ، آیت نمبر 15، اس میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے آپ کے لیے جو آیت نکالی ہے وہ یہ نکالی ہے کہ سورہ رحمان میں کہ متقی جو بیٹھے ہوں گے وہ یاقوت سے جڑے ہوئے، یاقوت اور مرجان، یہ تختے ہوں گے، تختے جن پہ تکیہ لگا کے وہ بیٹھے ہوں گے،
اور سورہ ملک کے اندر بھی پورا یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ متقی جنت میں جائیں گے تو وہاں وہ دیکھیں گے کہ ان کو سلسبیل کے چشمے کا پانی جو شراب پلائی جائے گی، اور جہاں ان کو خمار نہیں آئے گا، اس شراب سے خمار نہیں آئے گا ان متقیوں کو. پھر وہاں پر ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. چاندی کے کنگن بھی وہ کنگن ہوں گے جو نپے تلے ہوں گے، اور تم ان نوجوان لڑکوں کو ایک ہی حالت میں پاؤ گے. ایک ہی حالت میں وہ ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، بکھرے ہوئے موتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور چاندی کے کنگن بھی نپی تلی چاندی، وہ ان کو پہنائے جائیں گے. اس کے بعد پھلوں کی شاخیں ان کے منہ کو چھو رہی ہوں گی. یہاں سے وہاں تک وہ نظر دوڑائیں گے تو عظیم الشان اپنی سلطنت کو دیکھیں گے. جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کو وہاں میسر ہوگی. خیموں کے اندر، اب یہ سورہ رحمان میں آتا ہے، خیموں کے اندر بڑی بڑی نشیلی آنکھوں والی حوریں موجود ہوں گی، دوشیزائیں ہوں گی، جن کو کسی جن و انس نے، انسانوں نے اور جنات میں سے کسی نے مس نہیں کیا ہوگا، چھوا تک نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایسی خوبصورت خوبصورت حوریں ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی. یہ آیتیں کہہ رہی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ ان خیموں میں وہ دوشیزائیں، وہ حوریں ہوں گی، وہ دوشیزائیں ہوں گی جن کو کسی بھی مرد اور جنات، انسانوں میں سے اور جنات میں سے کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا. یہ ان متقیوں کو ان کے اعمال کا تحفہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے، جو ان کو میسر ہوگا، جو ان کو ملے گا. عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے یہ بہت کوشش کی کہ میں لباس کے اوپر آپ سے تذکرہ کروں کہ میں نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں، اگر کسی بھی آپ میں سے کسی بھی پڑھنے والوں کی نظر سے کوئی ایسی آیت گزری ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے وہ ریمارکس ضرور دے اور میرے علم میں اضافہ کرے. میں نے صرف سبز رنگ کی پوشاک پڑھی ہے جہاں بھی پڑھی ہے. جن سوروں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، سورہ دہر ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں جہاں جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہاں سبز رنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ریشمی لباس، دیکھیے لطف کی بات یہ ہے کہ مردوں پہ دنیا میں ریشمی لباس حرام ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جنت کا اور دنیا کا فرق دیکھ رہے ہیں. مردوں پہ جو چیز یہاں حرام ہے سونا، وہاں ان کو چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے. اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہے کہ مجھ سے آیت طلب کر لے تو میں ان کو آیت بھی بتا دوں گا کہ کس سورہ میں یہ آیت ہے، میں نے خود تلاوت کی ہے. تو جو چیز مردوں پہ یہاں حرام ہے سونا، وہ وہاں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، چاندی کے ساتھ ساتھ سونے کے کنگن. اور اس کے بعد سے ان کو جو ریشمی لباس ہے جو دنیا میں منع ہے، ممنوع ہے، وہ وہاں ان کو ریشمی اطلس کی پوشاک پہنائی جائے گی، ریشم کی. تو اس میں بہت سارے سوالات نکلتے ہیں کہ دیکھیے ریشم جو بنتا ہے وہ کس کیڑے سے بنتا ہے، اس کے لعاب سے بنتا ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. تو بات سے بات نکل جائے گی، پھر بات بہت دور تک چلی جائے گی، کلپ بہت لمبی ہو جائے گی. تو ان کو نہریں کیا ملیں گی، ان کو پھل کیا ملیں گے. جب وہ پھل کھائیں گے تو وہ کہیں گے پروردگار عالم، ہم نے یہ پھل دنیا میں بھی کھائے تھے مگر یہ ذائقے میں کئی گنا بہترین ہیں جو ہم نے دنیا میں کھائے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ان کو خمار نہیں ہوگا، شراب بھی پلائی جائے گی سلسبیل کے پانی سے، اور ان کو خمار اس سے نہیں ہوگا. پھلوں کی شاخیں ان کے منہ کو چھو رہی ہوں گی، چاندی اور سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. نوجوان لڑکے ایک ہی حالت میں چکر لگاتے ہوئے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. خیموں کے اندر بڑی بڑی نشیلی آنکھوں والی دوشیزائیں ہوں گی جس کو کسی جن و انس نے چھوا تک نہیں ہوگا. یہ متقیوں کو ان کے اعمال کا صلہ دیا جا رہا ہے جنت کی صورت میں. تحت الانہار، جس کے نیچے سورہ رحمان میں ایک بڑا خوبصورت ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں.
دیکھیے جیسے عربی میں ظلم 1، ظلمین 2 اور ظلمات 3 یا 3 سے زیادہ، اسی لیے جنت واحد، جنتین اس کا ترجمہ کیا گیا ہے باغ دیں گے، 2 باغ۔ جنت کا جمع استعمال ہو رہا ہے آیت میں، جنتین، ہم ان کو جنتین دیں گے، 2 جنتیں دیں گے ان کو۔ سورہ رحمان میں آپ تلاوت کر لیجئے گا، یعنی ان کو ریشم کا لباس، اطلس کی پوشاک جو سبز رنگ کی ہے، گرین، وہ ان کو پہنائی جائے گی۔ اور بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے، جہاں وہ چاہیں گے وہاں وہ جو چیز وہ چاہیں گے، جہاں تک دیکھیں گے اپنی سلطنت دیکھیں گے، جو کچھ طلب کریں گے وہ ان کو وہاں میسر ہوگا۔ صرف یہ اصحاب الجنہ کا تذکرہ ہے، جہاں وہ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز ان کو میسر ہوگی، اور ان کا صرف جنت میں بس ایک ہی کام ہوگا۔ ایک تو یہ کہ تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور 4 نہریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے اعمالوں کا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بس تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کا بس ایک ہی کام ہوگا، اور کیا وہ کرتے ہوں گے یہ تذکرہ قرآن مجید میں مجھے نہیں ملتا ہے۔ ہاں مگر یہ ضرور ملتا ہے ہر جگہ کہ ان کا بس ایک ہی کام ہوگا، سلام سلامہ، سلام سلامہ، ایک دوسرے پہ سلام کرتے ہوں گے۔ غور طلب بات یہ ہے، نیک اعمال کر چکے، جزا اور سزا کا اعلان ہو چکا۔ جو اصحاب الجنہ ہیں وہ اصحاب الجنہ ہیں، وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ جو اصحاب النار ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب نیکی کرنے کا صلہ تو مل چکا ہے، جنت، پھر سلام السلامہ کی کیا گنجائش ہے؟ یہ ایک سوال ہائی لائٹ ہوتا ہے، میں نکلتا ہے۔ ایک دوسرے پہ سلام کرتے ہوں گے۔ ہم دنیا میں سلام اس لیے بولتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پہ سلامتی رکھے۔ وہ کہتے ہیں اللہ آپ پہ بھی سلامتی رکھے، یہ دنیا کے لیے۔ مگر جنت میں تو سلامتی ہی سلامتی ہے، پھر بھی ان کا بس ایک ہی کام ہوگا، سلام السلامہ، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ سے دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں۔ میں بہت جستجو کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ تلاوت کر کے اور ترجمہ پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔